بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور ویلاگ نمبر ہے 26، معارف القرآن جلد 2 اور پیج ہے 28، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 17۔ آج کا پہلا ویلاگ اور 26 نمبر ہے ویلاگ کا۔ معارف و مسائل: دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلو مہلک ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تلاوت اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع 9 تا پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ویلاگ نمبر 26، دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلو مہلک ہے۔ معارف و مسائل: حدیث میں ارشاد ہے، حب الدنیا رہس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے۔ پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس دنیا یعنی اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا یا مزدوری و صنعت کی محبت برداشت کرتا یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا۔ دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی تباہ میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کی مہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں۔ صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے۔ تاجر بہتر سے بہتر سامان مہیا کر کے گاہک کے انتظار میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے گا۔ گاہک سو کوشش کر کے پیسے لے کر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضروریات کا سامان خریدے۔ غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت مضبوط و مستحکم اصول پر قائم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 26۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ۔
وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ۔